اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں سے خصوصاً 4 صفات کو بیان کرنا چاہوں گی جو آپ کو ایک ہی واقعہ کے اندر ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حلم کا نمونہ نہ تھا، کوئی آپ سے بڑھ کر احتمال نہ کرتا تھا، کوئی آپ سے بڑھ کر عفو نہ کرتا تھا اور کوئی آپ سے بڑھ کر صبر نہ کر سکتا تھا۔ یہ چاروں خوبیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھیں، چنانچہ آپ اور ہمارے لیے اس میں پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تابع کر دیں، اپنے آپ کو ان کا فرما بردار بنا لیں اور ہر صورت میں ان کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اللہ نے اپنی اطاعت رکھ دی، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کی، کوئی گستاخی کی، تو ایسے لوگوں کے تمام اعمال اکارت جائیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ ایک بدو آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، آپ نے بتایا کہ میں ایک روز اپنے آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تھا، ان کے ساتھ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس کے کنارے بڑے کھردرے تھے۔ اسی وقت میں ایک عرابی، ایک بدو، ایک دیہاتی آیا اور اس نے اس چادر کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا، اور اتنے زور سے کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر اس کے نشان پڑ گئے۔ اس گستاخانہ حرکت کے بعد وہ بڑی بے حیائی سے کہنے لگا، اللہ کا جو مال تیرے پاس ہے اس سے میرے ان 2 اونٹوں کو لاد دو۔ اس پر بھی مزید بے حیائی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا، آپ اپنے اور اپنے باپ کے مال سے میرے اونٹوں کو نہیں لاد رہے۔ ایسی گستاخانہ جسارت پر سراپائے رحمت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا برہمی کا اظہار نہ کیا اور سکوت اختیار کیا۔ پھر فرمایا، بے شک جو مال میرے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر فرمایا، جو تم نے چادر کھینچ کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو میں اس کا انتقام تم سے ضرور لوں گا۔ وہ کہنے لگا، ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ اس بدو نے کہا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کا شیوہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس بات کو سن کر ہنس پڑے اور حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو کی بوریاں لاد دو اور دوسرے پر کھجوریں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا حلم ہے، کیا معاف کرنا ہے اور کیا صبر کا مظاہرہ ہے۔ ہمارے جیسا کوئی عام انسان ہوتا تو اس طرح کی حرکت کبھی بھی برداشت نہ کر سکتا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جس نے ایسے گستاخ لوگوں کو بھی معاف فرمایا، اور ان کے اندر بھی ایسی حرکت کرنے کے بعد اس چیز کی جرت اور جسارت دیکھیں کہ پھر بھی جانتے ہیں کہ میرے نبی ان کو معاف فرمانے والے ہیں۔ یقیناً میرے نبی جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا۔ حلم کو دیکھیں، بالکل آسمان کو چھو رہا ہے۔ اب وہ درگزر کو دیکھیں تو وہ آسمان کی بلندیوں سے اوپر ہے،
اور ان تمام باتوں کے اندر، اور پھر وہ جو آپ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کو معاف فرما دیا بلکہ ایک اونٹ پر جو کی بوریاں اور دوسرے پر کھجوریں لاد کر اسے واپس کیا، یعنی کہ اس طرح معاف کرنا۔ آج ہم کیا ہیں، چھوٹی سی بات نہیں ہوتی اگلے کے دشمن ہو جاتے ہیں، بات سنتے نہیں، بات برداشت کرنے میں نہیں آتی کہ ہم اگلے کا گلا سر پھاڑ دیتے ہیں۔ مشکلات کو دیکھیں اور اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں اور ان تمام رویوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کسی کے بھی غصے کا جواب غصے میں دیا جائے تو زندگی میں وہ مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ اپنے آپ میں نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو محسوس کیجئے اور نرمی کو اختیار کیجئے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم اور زیادتی کی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انتقام لیا ہو، جب تک کہ وہ شخص اللہ کی حدود سے کسی حد کو نہ توڑتا۔ واہ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ہمیں بھی عمل کرنے والا بنا دے۔